اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے، جنت کا چراغ ہے عمر بن خطاب۔ تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت کے چراغ سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ جنت کے چراغ سے محبت کرے گا۔ اور یہ ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تم پر ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑا وقت گزرا تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب جو شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق بھی تشریف لے آئے، یعنی حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ جو مجلس مصطفیٰ میں خود بعد میں آتے ہیں، جنت کی خوشخبری پہلے سنا دی جاتی ہے، جنت کا ٹکٹ پہلے ان کے لیے اناؤنس ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، اور ان کے لیے جنت کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑا کمال کا یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر یہ فرمان پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے نا اپنے صحابہ کو قبر کا نقشہ بیان کیا کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں گے ان کے دانت جو ہیں وہ نیزوں کی طرح ہوں گے، ان کی شکلیں ڈراؤنی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے، اور بندہ دیکھ کے ڈر جائے گا، اور جس قدر بندے کے برے اعمال ہوں گے اس قدر وہ ڈراؤنی شکل لے کر آئیں گے اور زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ نکلیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ ساری گفتگو سنی تو آپ کا عقیدہ تھا پتہ نہیں میں نے کب مرنا ہے اور کب میری قبر کے اندر فرشتوں نے آنا ہے، لیکن اگر میں ابھی اپنے نبی سے پوچھوں گا میرے نبی مجھے ابھی بتانے والے ہیں، یہ ابھی علم رکھتے ہیں۔ ذرا دب کیا کھونا سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا عقیدہ تھا اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، چاہے میں کتنے سالوں بعد ابھی فوت ہوں گا، اگر آج میں حضور سے پوچھوں کہ میری قبر میں کیا ہوگا حضور مجھے آج ہی بتا سکتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سوال کر دیا، آپ کہنے لگے حضور جب وہ میری قبر میں آئیں گے تو میرا ان کے ساتھ مکالمہ کیا ہوگا، میری بات کیسے ہوگی ان سے، کیا میں بھی ڈر جاؤں گا ان سے، یا میرا کیسا مکالمہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جب وہ تمہاری قبر میں آئیں گے تو تم ان پر حاوی ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق، ان کا تو کام ہے نماز روزے کے مسائل بتانا، اب پھر سرکار کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں عمر میرا کام ہے قبر کے حالات بتانا کہ ایسے ہوتے ہیں، تیری قبر میں کیا ہوگا مجھے کیا پتا، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اگر علم غیب نہ ہوتا تو یوں کہتے، شاعر کہتا ہے کہ تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال کہ تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کا جہاں اینڈ ہو گیا آسمان آ گیا، ادھر جا کے جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی، حضور کے زمانے کی مٹی ان کے جواب دے چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق سے سرکار نے فرمایا عمر جب تمہاری قبر میں آئیں گے انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تم بول اٹھو گے، ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا ہوگا، تم خود بولو گے اللہ ربی فمن ربکما، اے فرشتو اللہ میرا رب ہے، دسو نا تہاڈا رب کیڑا ہے۔ یعنی فرشتوں سے سوال کریں گے حضرت عمر فاروق، حالانکہ روزانہ فرشتے سوال کرتے ہیں من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ روزانہ فرشتے سوال کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں تم ان سے سوال کرو گے اللہ ربی فمن ربکما، اللہ میرا رب ہے بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے، اور پھر تم کہو گے الاسلام دینی فما دینکما، اسلام میرا دین ہے، فرشتوں بتاؤ نا تمہارا دین کون سا ہے، اور پھر تم کہو گے محمد النبی فمن نبیکما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، بتاؤ تمہارے نبی کون سے ہیں۔ اب جو آگے فرشتوں کا جواب آئے گا، ابھی تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا تھا اب بول اٹھے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے واجبا لا ندری نحن ارسلت الیک ام ارسلت الینا، یہ واجبا کہتے ہیں مبالغہ کے صیغے کو، جیسے ہم کہتے ہیں واہ 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 او بلے بھائی بلے، او شاوا بھائی شاوا، اس کو عربی میں کہتے ہیں واجبا لا ندری نحن ارسلت الیک ام ارسلت الینا، فرشتے کہیں گے بلے بھائی بلے ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں۔
ہم نے سوال کرنے تھے یا ہم نے جواب دینے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، ہم سوال یہاں پر کرنے آئے تھے یا جواب دینے آئے تھے۔ اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے بیان ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں بہت سی ہستیوں نے عدل کر کے دکھایا ہے، لیکن جو ہستی میرے آقا علیہ السلام کے بعد عدل کے لیے ضرب المثل بن گئی ہے، اس کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔